بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے، مل کر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین والمرسلین۔ حمد و صلات کے بعد الحمدللہ ہم اور آپ آج کی اس بابرکت رات میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے محترم و مکرم جناب سہیل شمس صاحب کو اور آپ کے اہل خانہ کو کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر الحمدللہ اتنی عظیم رات میں اور اتنے عظیم موقع پر یہ عظیم الشان اہتمام فرمایا، اور ہم سب کو اس محفل پاک کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کا یہ موقع اور سعادت کا ایک حصول کا موقع انہوں نے عنایت فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس شب میں یہ پیغام کہ جس کو پہنچانے کا یہ اہتمام ہے، اس کو مزید دور و دراز تک پہنچانے کے لیے ARYQTV کے ذریعے الحمدللہ یہ لائیو ٹرانسمیشن پوری دنیا میں پہنچائی جا رہی ہے۔ میں اس پر بھی ہمارے سہیل بھائی کو اور ان کی اس کوشش پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ARY کے تمام ذمہ داران کو، بالخصوص ہمارے عامر بھائی کو اور دیگر تمام منتظمین کو، حاجی عبدالرؤف صاحب کو، کہ جن کی کاوشوں سے یہ پیغام دنیا بھر میں الحمدللہ پہنچ رہا ہے، اور لوگ مختلف علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں بیٹھ کر بہت آسانی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے اس سلسلے میں، اس بابرکت سلسلے میں اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں، کیونکہ کئی ممالک میں، کئی علاقوں میں، کئی شہروں میں بہت سے لوگوں کو کہ وہ ایسی جگہوں پر مقیم ہوتے ہیں کہ جہاں پر انہیں آسانی سے کوئی ایسی محفل، کوئی ایسا ذکر بھی میسر نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم اہل پاکستان کو قدر کرنی چاہیے کہ ہمیں شہر شہر نہیں بلکہ گلی گلی ایسی محفلیں میسر ہوتی ہیں، اور ہم بآسانی ایسی محفلوں تک تھوڑا سا سفر کر کے، تھوڑی سی مشقت اٹھا کر ہم ایسی کئی محفلوں میں اپنے شہر میں اور مختلف علاقوں میں شرکت کر لیتے ہیں، ورنہ دنیا بھر میں جو آنے جانے والے لوگ ہیں وہ بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ بہت سے لوگ ایسی راتوں میں، چاہے وہ شب قدر ہو، شب میلاد مصطفیٰ ہو، یا اور دیگر ایسی بڑی راتیں ہوں، وہ ایسی راتوں میں پاکستان اور پاکستان میں سجنے والی ان محافل اور ان راتوں کی رونقوں کو وہ یاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے ARYQTV کے ذریعے جب یہ میسج اور جب یہ ساری گفتگو اور آج کی اس رات کی یہ ساری عظمتیں ان لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، تو میں ذاتی طور پر یہ ایک امید رکھتا ہوں کہ بیرون دنیا بیٹھے ہوئے لوگ جہاں آج کی اس بابرکت رات پر شکر ادا کر رہے ہوں گے، وہاں وہ اس محفل کے میسر آنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اللہ نے انہیں یہ نعمت بھی عطا فرمائی کہ وہ اس رات کی نسبت کو اور اس کی یہ ساری ذکر و اذکار کو حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ بہت مرتبہ محافل میں دعائیں بھی کروائی جاتی ہیں اور گفتگو بھی ہوتی ہے، دلائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، تو دور دور تک بیٹھے ہوئے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہمیں تو بعد میں کبھی کبھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب کہیں دور و دراز سے کوئی میسج آ جاتا ہے یا کوئی باہر آنے جانے والے لوگ ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جناب آپ کے اس فلاں بات کو
سنا گیا، عمل کیا گیا، اس کا حوالہ دیا گیا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا، یا اس کی وجہ سے کوئی اصلاح عمل میں آئی ہے، بڑی ایک قلبی راحت ملتی ہے کہ اللہ نے ہماری زبان سے نکلی ہوئی کسی بات کو دنیا کے کسی کونے تک پہنچا کر اللہ رب العالمین نے اس دیار غیر میں ہماری اس بات کو اصلاح کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ بس اسی طرح آج کی یہ محفل ذکر و اذکار، یہ محفل میلاد پاک، اگر ہمارے آج کے اس ماحول میں کہ جس میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اس کے توسط سے دور و دراز تک اگر لوگوں کی زبان پر آج کی اس رات میں خاص طور پر درود و سلام بار بار جاری ہو رہا ہے کہ بار بار حضور کا ذکر ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب جتنی مرتبہ حضور کا نام آئے اتنی مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ جب محفل میں آئیں، علماء نے لکھا کتابوں میں، بالخصوص امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جب کسی محفل میں آؤ اور اس میں جتنی مرتبہ حضور کا ذکر ہو تو ہر مرتبہ ذکر پر اور آقا کا نام آنے پر ہر مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے، باعث ثواب ہے۔ ہر مرتبہ پڑھیں تو بہت بہتر ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اور الحمدللہ ان محافل میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ لا تعداد مرتبہ درود پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر وہی بات میں دوبارہ کہوں گا کہ اسی طرح دنیا بھر میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کئی مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں، ثناخوانی میں شریک ہو جاتے ہیں، آقا کے ذکر اور نام مبارک آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں تو یوں جو آیت کریمہ ہے قرآن کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ تو اس آیت پر ہمیں بھی عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور جو دور اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں انہیں بھی عمل کرنے کا اللہ موقع عطا فرما دیتا ہے۔ اور جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے تو جو سب سے پہلے ذریعہ بنا، جو اس بات کو ان تک پہنچانے کا سبب بنا، تو انہیں بھی ثواب ملے گا، اور جو سبب بنا اللہ ان سب کا ثواب اسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ اس کو معمولی نہ سمجھیے، یہ جو ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، اور یہ بعض اوقات ہمارے فیس بک کے ذریعے محفل کو بعض لوگ ہمارے گھروں میں سن رہے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے زیادہ بڑے پیمانے پر دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں، یہ ایک نیکی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بشرطے کہ اس کو اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، پاکیزہ قلب کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچانے کی نیت کے ساتھ یہ ارادہ کر لیا جائے تو یقیناً جتنے لوگ شامل ہوتے جائیں گے وہ باعث ثواب ہے۔ اور آج کی رات اللہ اکبر، یہ تو اللہ رب العالمین نے نعمتوں کی جب بات آتی ہے تو عام طور پر نعمت کی بات اور نعمت کی رات کہا جاتا ہے، لیکن آج کی رات اللہ نے جناب وہ برکتیں جمع فرما دی کہ جس کے لیے صرف نعمت کا لفظ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نور علی نور کہنا چاہیے، کہ اللہ نے آج نور پر نور عطا فرمایا۔ کیسے کہ آج کی رات شب میلاد بھی ہے اور شب جمعۃ المبارک بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو عیدیں، آج کی رات دو راتیں اور دو عیدیں جمع فرمائیں۔ بعض لوگوں کو اس پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ دو عیدیں آپ نے کیسے کہہ دیا، یا عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے ہٹ کر کوئی عید کا آپ نے یہ کیسے نام دے دیا، عید میلاد النبی آپ نے یہ ٹائٹل کیسے دیا۔ عید الفطر تو سمجھ میں آتی ہے، عید الاضحیٰ سمجھ میں آتی ہے، یہ عید میلاد النبی اسلام میں، یہ عید میلاد النبی لوگوں کی محفلوں میں، لوگوں کی زبانوں پر کہاں سے آ گئی۔ میں آپ کو آج ایک واضح طور پر ایک حوالہ عرض کرتا ہوں، سنن ترمذی جو کہ ایک بڑی مشہور و معروف کتاب حدیث ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ جب وہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اس آیت کے نازل ہونے پر اس دن کو کیا کہا جس دن یہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا۔ اب پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آیت مبارکہ نازل کب ہوئی۔ یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی مبارک زندگی کا آخری حج ادا فرمایا، حجۃ الوداع جس کو ہم کہتے ہیں۔ کتنا اہم وہ موقع تھا، خطبہ حجۃ الوداع پوری ایک تشریح ہے، پورا ایک ٹاپک ہے۔ تو حجۃ الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا، اور وہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں کہ وہ حجۃ الوداع بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا، جس کو حج اکبر کہا جاتا ہے کہ جمعے کا دن جب حج آ جائے تو پھر حج بھی، اور یوم عرفہ جمعے کے دن تو حج اکبر ہوتا ہے، اکبری حج کہتے ہیں اس کو۔ اب اس پر پھر ایک تفصیل ہے اور بعض لوگوں کا اس میں اختلاف بھی ہے کہ حج اکبر کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے، میں اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال عام معروف قول کے مطابق بہت سے بزرگوں نے بھی لکھا کہ جمعے کا حج حج اکبر، آقا کریم نے جمعے کا حج فرمایا، حجۃ الوداع بھی تھا۔ اللہ نے اسی دن یہ آیت نازل فرمائی قرآن کی، کیا فرمایا؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا۔ تو بعد میں بعد وصال اقدس یعنی حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک یہودی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے جو صحابی رسول ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں، ان سے کسی یہودی نے کہا کہ یہ آیت جو تمہارے قرآن میں ہے، اگر یہ آیت اللہ ہم پہ نازل کرتا، یہ آیت اگر ہمیں ملتی تو ہم تو جناب اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ ابھی اس یہودی نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ یہ آیت اتنی بڑی آیت ہے، اتنی اہم آیت ہے کہ اللہ نے تمہارے دین کی اتنی تعریف کی ہے، تو اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم جناب اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ارے تم تو اس کو ایک عید کا دن سمجھتے ہو، تم اس کو ایک عید کا دن سمجھتے ہو، ہمیں تو اللہ نے اس دن دو دو عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ یعنی کس طرح دو عیدیں عطا فرمائی کہ جناب وہ ہمارے لیے جمعے کا دن بھی تھا، وہ عید کا دن، اور یہ آیت اتری تو اللہ نے یہ بھی ہمارے لیے عید کا دن بنا دیا ہے۔ دو عیدیں اللہ نے جمع کر دی، دو عیدیں، یوم عرفہ حج کا دن، اور آیت نازل ہوئی قرآن کی الیوم اکملت۔ اب آپ ذرا غور کریں، یہ جو ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دو عیدیں دے دی اسی دن، اس دن نہ عید الفطر تھی نہ بقرہ عید تھی، کیونکہ یوم عرفہ تھا 9 ذی الحجہ، بقرہ عید آتی ہے 10 ذی الحجہ کو، تو بقرہ عید بھی نہیں تھی، 9 ذی الحجہ تھا، عید الفطر بھی نہیں تھی کیونکہ حج کے دن چل رہے تھے۔ تو جو مشہور ہے کہ جناب عیدیں دو ہی ہیں اسلام میں، تو ابن عباس کی اس روایت میں تو نہ اس دن عید الفطر تھی نہ عید الاضحیٰ تھی، پھر بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کو اس دن اللہ نے دو دو عیدیں عطا فرمائی۔ تو جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بعد بھی مزید دو عیدیں آ سکتی ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے الحمدللہ اہل پاکستان کو اور ان تمام ممالک میں کہ جہاں جہاں شب جمعہ میں شب ولادت آئی ہے، اور کل کا دن جن ممالک میں بھی 12 ربیع الاول ہے، تو انہیں اللہ رب العالمین نے یہ دو دو نسبتیں عطا فرما دی کہ جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، اور یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن یعنی خوشی کا دن ہے۔ حضرت ابن عباس نے بھی جو عید کا لفظ استعمال کیا، یہ خوشی کے معنی میں استعمال کیا، ہم اس کو شرعی عید نہیں کہہ رہے کہ جس کی پھر کوئی نماز بھی ہو۔ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر بھائی میلاد النبی عید ہے تو بتاؤ نماز کون سی ہے اس کی؟ عید الفطر کی تو نماز صبح ہوتی ہے، بقرہ عید کی بھی ہوتی ہے، تو بتاؤ اس کی نماز کہاں ہے؟ تو وہ عید کے جو شرعی یعنی باقاعدہ شریعت نے جس کو مقرر کر دیا، اس کی نماز بھی اللہ نے مقرر فرمائی، لیکن جس کو باقاعدہ مقرر نہیں کیا تو پھر ابن عباس نے اشارہ دے دیا کہ وہ خوشی کے معنی میں کسی اور دن کو بھی عید کہہ سکتے ہیں، اس میں پھر کوئی نماز الگ سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں دل میں خوشی پایا جانا کافی ہے۔ تو یہ میں نے وضاحت اس لیے عرض کر دی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، ہر گزرتے لمحے نئے نئے کلپ آتے رہتے ہیں، نئی نئی ویڈیوز آتی ہیں، اور ہر بیٹھا ہوا آدمی موبائل میں لگا ہوتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے اور کنفیوز ہوتا رہتا ہے۔ تو میں نے ایک وضاحت کی ہے تاکہ یہ آپ حضرات کو اور جو بھی ہمیں دیکھ سن رہے ہیں ان کے سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ مزید چند باتیں عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو میں اختتام کی طرف لے جاؤں گا، کیونکہ وقت زیادہ طویل نہیں ہے بات، لہٰذا کوشش کروں گا کہ مناسب اور مختصر وقت کے اندر پوری کر لوں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عظیم دن عطا فرمایا۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت کا بلکہ چلیں 2 آیتیں تھی میرے ذہن میں، لیکن اختصار کرتے ہوئے میں ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں، اور آیت ہے جناب یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے یعنی تشریف فرمائیں،
اور حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کیا فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ، اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب اللہ نے اپنی قوم سے، جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یعنی حضرت موسیٰ باقاعدہ اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کی انہیں تلقین فرما رہے ہیں۔ اب آگے وضاحت آ رہی ہے کہ وہ نعمت کون سی تھی، کیونکہ اگر آج ہم کسی کو کہہ دیں بھائی اللہ کی نعمت کو یاد کرو تو وہ تو ظاہر ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی نعمت برس رہی ہے، تو آدمی ہر وقت کس طرح یہ بار بار اہتمام کرے یا بار بار یاد دہانی کیسے کرے اور کرائے؟ تو کوئی خاص نعمت کی پھر مثالیں دی جاتی ہیں، خاص نعمت کا پھر حوالہ دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی اپنی بات کو پھر تھوڑا سا مثالوں کے ساتھ مزین کیا، چنانچہ انہوں نے اہم ترین مثال دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور وہ نعمت کیا ہے؟ یہی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 چل رہی ہے، آپ لوگ بعد میں جا کر بھی قرآن مجید میں دیکھ لیجئے گا اس آیت کو، تاکہ اور تسلی بھی ہو جائے، تشریح بھی سمجھ میں آ جائے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے میری قوم یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وہ نعمت کہ جو اللہ نے تم پر فرمائی، اور وہ نعمت ہے کیا؟ فرماتے ہیں اذ جعل فیکم انبیاء، کہ جب اللہ نے تمہارے اندر نبیوں کو بھیجا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو یہاں نبی کے آنے کو نعمت بھی کہہ رہے ہیں، اور قوم سے باقاعدہ وہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نعمت کو یاد کرے اور یاد دلاتی رہے۔ تو اس لیے یہ آج ہمارے دور میں یہ طریقہ اس لیے رکھا گیا، یہ باقاعدہ ایک اہتمام، باقاعدہ میلاد، باقاعدہ اجتماع، کہ آج کے دور کی جو مصروفیات ہیں، انسان کی جو غفلتیں ہیں، انسان کی جو ادھر ادھر کی مشغلے ہیں، اس میں انسان کو یہ بات اچھی طرح باور کرانا، یاد دلانا، آقا کی سیرت کے لیے اس کے دل کو تیار کرنا، اس کے اندر وہ تازگی کا احساس دلانا، اس کے لیے پھر انوائرمنٹ بھی ویسا فراہم کرنا، یہ آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ جیسے مسجدیں پہلے زمانے میں بڑی سادہ ہوتی تھی، کھجور کی چھالوں کی مسجدیں ہوتی تھی، فرش زمین مٹی کا ہوتا تھا، بارش ہوتی تھی تو چھتیں ٹپکتی تھی، حدیثیں اس پر موجود ہیں، اور لوگ بھی اچھی طرح یہ باتیں جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں مسجدیں کیسی تھی۔ آج کے دور میں اسی سنت کو اگر برقرار رکھا جائے کہ جناب مسجدیں دوبارہ سے شادی کر دو، تو لوگ تو پہلے ہی مسجد میں زیادہ آنے کو تیار نہیں ہوتے، پھر انہیں اندر وہ انوائرمنٹ وہ نہ ملے جو ان کے اپنے گھر کے اندر ہے، اور مسجدیں اس زمانے کی سادہ کر دی جائیں، تو لوگوں کے اندر وہ جو ذوق عبادت، وہ جو کشش ہوتی ہے، وہ جو زیادہ دیر تک سجدے میں رہنے کی کیفیت ہوتی ہے، آج کے اس دور کے ماحول نے انسان کو اتنا تبدیل کر دیا کہ پھر وہ ہر چیز کو اسی معیار کے مطابق دیکھنا اور عبادت کرنا چاہتا ہے۔ تو جیسے مسجدیں آج کے ماحول کے مطابق، مسجدوں کو تو چلے بہت ساری مسجدیں ہیں نا، ہم اگر حرم شریف کی بات کریں، خود حرمین شریفین کو ذرا دیکھنے آپ کس اعلیٰ معیار پر آج حرمین شریفین کی تعمیرات ہیں، آج حرمین شریفین کی جناب روشنی ہے، وہاں کا چراغاں، وہاں کی لائٹنگ، وہاں کا ماحول، یہ ذرا دیکھیے، غور کیجئے، کہاں اس کی نسبت عقائد و عالم کے زمانے کے ساتھ، اور کہاں آج کا وہ حرمین طیبین۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب آج کے معیار پر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، تاکہ زیادہ دل لگی کے ساتھ انسان عبادت کر سکے، زیادہ دیر تک مسجد میں ٹھہر سکے، اپنے گھر سے نکلے تو مسجد اس کے گھر سے بھی زیادہ اچھی ہو، تاکہ اسے گھر یاد نہ آئے، اسے اللہ کا گھر زیادہ اچھا لگے۔ تو جب آج کے معیار پر مسجدوں کا اچھا ہونا اچھی بدعت ٹھہرا، بدعت حسنہ ٹھہرا، تو پھر اس طرح کی اچھی پر رونق محفلیں آج کے دور میں دلوں کی کشش پیدا کرنے کے لیے اچھے انداز میں ذرا اہتمام، کہیں خوشبو کا اہتمام ہے، کہیں چاندنیوں کا اہتمام ہے، اور کہیں جناب علی وہ لوگوں کے لیے ان کی سہولتوں کا اہتمام ہے، تو یہ آج کے اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اصل مقصد ذکر مصطفیٰ ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ ہر بات پر دلیلیں مانگنا اگر ایسا ہی شیوا بنتا جائے گا تو پھر میں نے جیسے مسجد کی مثال دی، حرمین شریفین کی لائٹنگ کی مثال دی، پھر ہر بات پہ لوگ دلیل بنانے اور دلیلیں مانگنے کا مزاج بنائیں گے، بات بہت دور تک جائے گی۔ اس لیے ان چیزوں کو محض زمانے کا تقاضا سمجھیے، اصل مقصد کو فوکس کیجئے، اور وہ مقصد ذکر آقا ہے۔
ذکر سرکار ہے، ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میں اختتام پر جاتے جاتے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب ذکر ہی کرنا ٹھہرا، جب ذکر ہی کرنا ہے تو پھر سیرت النبی بیان کیجیے، ذکر سیرت مت کیجیے، حضور کے اخلاق صرف بتائیے، صرف یہ بتائیے کہ وہ پڑوسیوں کا کس طرح خیال کرتے تھے، صرف یہ بتائیے کہ حضور شفقت کیسے کیا کرتے تھے، یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کی ہمدردی کیسی تھی، حضور مدد کیسے کرتے تھے، حضور پانی کس طرح پلاتے تھے، یعنی پیاسوں کو، کہیں غریبوں کو، کہیں فلاں کو، کہیں فلاں، ہمیں صرف یعنی یہ پہلو لوگوں کو بتائیے۔ یہ بھی بعض لوگوں کا ذہن ہے کہ چلے جی مانا کہ ذکر مصطفیٰ ہی کرنا ٹھہرا ان مبارک راتوں میں تو بس ذکر سیرت کیجئے، یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ کہ ذکر سیرت کیجئے، ذکر صورت نہ کیجئے، ذکر صورت زیبا نہ کیجئے۔ وہ بار بار جو آپ حسن و جمال کی بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ آقا جب بولتے تھے تو دندان مبارک سے نور نکلتا تھا، جب کلام فرماتے تو دیواریں روشن ہو جاتی تھی، اور جناب جب انگلی کا اشارہ فرماتے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، جب دعا کرتے تھے ڈوبا سورج پلٹ آتا تھا۔ یہ باتیں آج کے اس دور میں آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آج کے لوگوں کو جناب صرف اخلاق بتائیے، آج کے لوگوں کو صرف سیرت بتائیے۔ یہ بھی ایک بات لوگ پیش کرتے ہیں، تو میں ذرا اس پر ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا۔ اب وہ ذرا سماعت فرما لیں۔ صحابہ کرام، خصوصاً میں بات کر رہا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بڑے محبوب صاحب، خادم خاص ہیں حضور کے، جنہوں نے 10 سال تک حضور کی خدمت میں وقت گزارا۔ ان کی والدہ لے کر انہیں آئیں جب یہ چھوٹے تھے، 10 سال کے تھے، مدینہ طیبہ میں جب حضور کی ہجرت فرما کر آئے، اور حضرت انس 10 سال کے تھے، ان کی والدہ آئیں، عرض کیا حضور میں اس بچے کو آپ کی خدمت کے لیے دینا چاہتی ہوں۔ حضور نے قبول فرما لیا اور 10 سال تک ہی حضور کی خدمت کرتے رہے۔ چنانچہ حضور نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت انس کی عمر 20 سال کی تھی۔ اب حضرت انس نے بہت قریب سے حضور کو دیکھا، اگر یہ چاہتے تو ساری حدیث سیرت کی بیان کرتے، مگر آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ حضرت انس بن مالک نے وہ حدیثیں بھی روایت کی جو حضور کی سیرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت کی، حضور کی میں نے سیرت اور اخلاق کو ایسا پایا کہ اللہ اکبر، نہ مجھے کبھی ڈانٹا، نہ کبھی جھڑکا، نہ کبھی سرزنش فرمائی، نہ کبھی کوئی سختی فرمائی۔ یہ سب سیرت کی حدیث ہے، اور بھی ایسی حدیث ہے۔ پھر یہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی عشق و محبت میں ڈوب کر حضور کے جسم مبارک کی بھی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ الگ حدیث آئی، اور وہ سیاستہ کی مختلف کتب کے اندر ائمہ حدیث نے اس کو روایت کیا۔ میں اس میں سے، چونکہ وقت مختصر ہے یا ختم ہو چکا ہے تقریر کا، میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور کی ہتھیلیوں کی تعریف کرتے ہیں، اور حضور کے جسم مبارک کی خوشبو اور پسینے کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ ما مسست حریرا ولا دیباجا، میں نے کوئی ریشم ایسا نہیں چھوا۔ ریشم کتنا نرم ہوتا ہے نا، یہ ریشم کی نرمی سے حضور کی ہتھیلیوں کی نرمی سمجھا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے واللہ خدا کی قسم ما مسست حریرا ولا دیباجا، میں نے کوئی ریشم ایسا نہیں چھوا الینا من کف رسول اللہ، کہ جو اللہ کے نبی کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو۔ یعنی میں نے جب بھی حضور کی ہتھیلی کو چھوا تو میں نے اس ہتھیلی کو ہر ریشم سے نرم و گداز پایا ہے۔ اور پھر حضور کے پسینے کی خوشبو اور جسم مبارک کی خوشبو کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وما شممت مسکن ولا عنبرۃ، میں نے کوئی مشک و عنبر ایسا نہیں سونگھا اطیبا من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو حضور کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو۔ یعنی میں نے جو بھی مشک و عنبر سونگھا، آقا کے جسم کی خوشبو کو میں نے زیادہ ہی پایا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے نا کہ حضور کی خوشبو اور حضور کی ہتھیلیوں کی تعریف کرنا، یہ تو خود حضور نے بھی انہیں نہیں سکھایا تھا۔ حضور نے کبھی نہیں کہا تھا کہ لوگوں میں یہ باتیں روایت کرنا، میری ہتھیلی کی تعریف کرنا۔ اس کے ساتھ تو کوئی شرعی مسئلہ بھی نہیں جڑا ہوا کہ کوئی حضور کی ہتھیلی کی تعریف کرے تو فلاں فلاں شرعی مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ سیرت کے ساتھ تو شرعی مسائل جڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے محلے کے مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اس بحث میں جائے بغیر کہ کس بات کا تعلق سیرت سے ہے، کس بات کا تعلق صورت سے ہے، ارے وہ تو آقا کی سیرت سے بھی پیار کرتے تھے، آقا کی صورت زیبا سے بھی عشق کیا کرتے تھے۔ اور یہی ایک صاحب ایمان کا وتیرہ ہونا چاہیے، اور آج کے دور میں یہ تقاضا بھی ہے دوستو کہ آج ہمیں اپنے گھر میں، اپنی اولادوں میں ان دونوں محبتوں کو پیدا کرنا ہے۔
حضور کی سیرت بھی بار بار بتائیے، تاکہ ہمیں آس پڑوس کا، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، اور آج جو نت نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر، تو ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر سکیں، انہیں اویئرنیس ہو، انہیں شعور ہو، انہیں پتا ہو کہ کہاں کیا معاملات ہیں، اور فتنوں سے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ یہ علم پھیلانا بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اور وہیں پر پھر حضور کی صورت زیبا کی بھی بار بار تعریف کیجئے، حضور کے چہرہ انور کی تعریفیں کیجئے، حضور کی زلفوں کی تعریفیں بتائیے، یہ خود اللہ نے بھی تعریف کی اپنے حبیب کی۔ تو اس لیے بس میں اسی پر ختم کر رہا ہوں کہ میلاد بھی انہی دونوں باتوں کا نام ہے، یعنی اصل ٹائٹل ذکر مصطفیٰ ہے، پھر ذکر مصطفیٰ میں ذکر سیرت بھی ہے، ذکر صورت بھی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ہمارے آقا کی شان کیا ہے، اللہ اکبر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ جو نسخہ کیمیا حضور لے کر آئے ہرا سے، وہ قرآن ہے۔ آج کی رات ضرور ایک عہد کیجئے، کسی ایک کام کے کرنے کا عہد کیجئے، کسی ایک چیز کے ترک کرنے کا عہد کر لیں۔ میں آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں، کوئی ایک عہد کر لیں آقا سے کہ آج یا رسول اللہ بڑی عظیم رات ہے، کل کا دن بڑا عظیم ہے، میں اپنی زندگی میں ایک بڑا عہد آپ کے ساتھ یہ کرتا ہوں۔ پھر جو بھی آپ کرنا چاہیں، کوئی ایک بڑا وعدہ کریں جو آپ کی زندگی کے لیے انقلاب بن جائے، آپ کی زندگی میں روحانی انقلاب برپا کر دے، جو آپ کو اور مجھے درود و سلام سے جوڑ دے، جو مجھے اور ہماری اولادوں کو عشق مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ دے۔ تو ایک عہد کرنے کا کیجئے کہ کچھ میں کرنا چاہتا ہوں، اور آج ہی کی رات ایک عہد نہ کرنے کا بھی کیجئے کہ میں اب تک فلاں فلاں کام کر رہا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آقا آج کی رات بہت عظیم رات ہے، میں بہت خطا کار و سیاکار ہوں، میں آج آپ کی خاطر، آپ کی تعظیم میں، آپ کے احترام میں آج فلاں کام کو جو غلط ہے اور میری زندگی میں شامل ہے، میں آج اس کام کو چھوڑنے کا عہد کرتا ہوں۔ کاش کہ آج ہر گھر میں ایک اچھا عہد ہو جائے اور کچھ نہ کرنے کا عہد ہو جائے، تو معاشرے سے بہت سی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، بہت سے اچھے نئے کاموں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ بس آج کی رات کی قدر کیجئے گا، کل کے دن کی، اور پھر آنے والے دنوں میں ہمیشہ اس عہد پر قائم رہیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیشہ کے لیے اس میلاد کو ہمارے لیے یادگار بنا دے، ہماری اولادوں کے لیے تربیت کا ذریعہ بنا دے۔ میلاد تربیت ہی کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سہیل بھائی کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، بالخصوص ان کے والدین کے لیے، اور ان کے پیر و مرشد کے لیے، اور ہم سب کے مشائخ کے لیے اللہ پاک آج کی اس محفل کو بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔